ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بیماری میں مزار پر جا کر ایصال ثواب کرنے سے کیا ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ کس نے کہا کہ شفا مزار سے ملتی ہے؟ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہماری مشکلات حل کرنے والا ہے۔ بیماریوں، مشکلات، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات فقط ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت سارے وسائل اور ذرائع کی طرف متوجہ کیا ہے۔ جیسے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، ان لوگوں سے کہیے کہ اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہ کر بیٹھیں، کیا کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کریں، اس کی بھی تلقین ہے یہ۔ لیکن یہاں کیا فرمایا؟ جاؤکا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب مغفرت کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب دیکھیے، اپنے حبیب کی بارگاہ میں اللہ نے آنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کریں گے تو ہمارے استغفار میں ان کے استغفار میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور مقبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر دعا مانگے اور گھر میں دعا مانگے، فرق ہے کہ نہیں؟ روضہ رسول پہ دعا مانگے، اپنے گھر پہ مانگے، فرق ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے مقامات کی تبدیلی کی بنا پر دعاؤں کی مقبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اب جواب آپ کے لیے یہ ہے کہ یوں نہیں ہوگا کہ کوئی صاحب مزار آپ کو شفا دے دیں گے یا ایصال ثواب کرنا شفا دے گا۔ آپ وہاں جائیں اور یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی اپنے نیک بندوں پر دنیا میں جب وہ ہوتے ہیں تب بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پردہ فرما جائیں تب بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان رحمتوں کی چھاؤں میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں شفا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یہ اس نیت کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ بلکہ مخاطب بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان بزرگ کو مخاطب کریں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو السلام علیکم یا اہل القبور فرماتے تھے، مخاطب کرتے تھے، اے قبر والو تم پر سلام۔ اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں، کہ حدیث میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا جب تم سلام کرتے ہو مردہ اس کا جواب دیتا ہے، لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے۔ سلام بھی دعا ہے اور جواب بھی اس کی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو عام آدمی مردہ قبر میں ہے وہ بھی آپ کی آواز سنتا ہے اور آپ کو دعا دیتا ہے، تو صاحب مزار اگر اللہ کے واقعی نیک بندے ہیں تو آپ ان سے عرض کر سکتے ہیں اس طرح کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ شفا صاحب مزار نہیں دے گا، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے کہ وہ دعا کریں فوراً ہو جائے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی اللہ کسی کو دے دیتا ہے کہ وہ باعث شفا بن جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کو، خود قرآن میں ہے کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتا ہوں، جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے کوڑ کا مرض، برس کا مرض ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے کرامات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے پیش نظر آپ بہرحال جا کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیں، بزرگ کے وسیلے سے، یا ان سے بھی کہیں کہ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ صحیح طریقے ہیں اور یہ صحیح عقیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ کالر ہمارے ایک انہوں نے کہا کہ جنازے میں جو سلام پھیرتے ہیں ہاتھ باندھ کر پھیریں یا چھوڑ کر؟ سنت یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھیریں، کیونکہ علماء نے فرمایا جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھیں گے، جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ کھول دیں گے۔ یہ اصول بس ذہن میں رکھیں۔ اچھا، بعض پہلے کہتے ہیں السلام ایک ہاتھ چھوڑ دیں، پھر دوسرا، پھر دوسرا۔ یہ سارے کرتب جو ہیں یہ ہمارے اپنے خود ساختہ ہیں۔ اصل زیادہ تر لوگ تو مصحف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ برابر والا کیا کر رہا ہے۔ بعض اوقات قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے تو کچھ سپارے رہ جاتے ہیں، یہ کون پڑھے گا؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر قرآن خوانی کروا رہے ہیں تو پورا قرآن ختم کر کے اس کا ثواب ہی ایصال کرنا واجب ہے۔ چند سپارے رہ گئے تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، لہذا لازم ہے کہ وہ سپارے پڑھ کر بھی کریں۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ اگر 26 سپارے پڑھے تو 26 سپاروں کا ثواب میت تک پہنچ جائے گا۔ باقی 4 کا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں، خود نفس قرآن خوانی کوئی فرض واجب نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے ہاں غلط طریقوں سے قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں کہ سارے کے سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں یا گھر والے اور بعض وقت بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ گناہ کی صورت ہے۔ سب اتنی آواز سے پڑھ سکتے ہیں کہ اپنے کان تک آواز بس پہنچے، آہستہ آواز میں پڑھیں اور جتنے سپارے ختم ہوں بس اس کا ثواب ایصال کریں۔ اور یہ طریقہ کار بھی غلط ہے کہ ایک صفحہ تم پڑھ لو، ایک صفحہ میں پڑھ لیتی ہوں۔ یہ خواتین میں ہوتا ہے نا، تم یہاں والا پڑھو میں یہ والا پڑھ لیتی ہوں، پھر وہ پلٹیں گی، وہ اگلے صفحے پر آ جائے گی۔ لازم بات ہے کہ جو یہ والا صفحہ پڑھ رہی ہے اور یہ والا دوسری پڑھ رہی ہے، تو یہ جب آگے صفحے پر آئیں گی تو ان کا پڑھا ہوا جو آخری لائن کا مضمون ہے وہ اس صفحے سے نہیں ملے گا بلکہ اس سے اگلے والے صفحے سے ملے گا، اور ہو سکتا ہے وہ مضامین ایسے آپس میں ٹکرا رہے ہوں کہ خدا نخواستہ کفر بھی لازم آ سکتا ہے۔
مثلا اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر فرما رہا ہو کہ جو یہ نیک عمل کرے گا، اب انہوں نے پڑھتے پڑھتے دوسرے صفحے پر آئیں، وہ جہنم میں جائے گا، تو یہ غلط قسم کا مفہوم نکل آیا۔ اس لیے یہ طریقہ کار عورتوں کا بالکل غلط ہے کہ ایک صفحہ یہ پڑھے ایک صفحہ میں پڑھوں۔ آپ ترتیب سے عادت سے قرآن آدھا سپارہ پڑھ لیں، آدھا سپارہ دوسرے کے حوالے کر دیں، اس طریقے سے۔ ایک ہی بھائی نے پوچھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض وقت گورنمنٹ یا بعض بینک اس طرح کی اسکیم پیش کرتے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ ہمارے پاس رکھوا دیں تو پر منتھ یا پر ایئر ہم اتنا آپ کو پروفٹ اس پر دے دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ اسلامک بینک ہے، فرض کر لیں، آپ نے اگرچہ نام نہیں لیا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ کوئی اسلامک بینک ہے اور اس میں کوئی مفتی صاحب شرعی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، شرعی ایڈوائزر کے طور پر ہیں، اور انہوں نے بینک کی جتنی پروڈکٹس ہیں یا اس طرح کی اسکیمز ہیں ان سب کی شرائط کنڈیشنز وغیرہ کو دیکھ کر یس کہہ دیا ہے، تو پھر تو آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ کوئی ایسے شرعی مفتی صاحب تو ہے نہیں، پھر یہ دیکھیں کہ بینک آپ سے جو یہ پیسہ رکھوا رہا ہے کیا وہ اس طرح کا معاملہ طے کرتا ہے کہ آپ اتنا پیسہ رکھوائیں، ہم بزنس میں لگائیں گے، اس سے جو پروفٹ آئے گا وہ ہم اتنا آپ کو دے دیں گے۔ اگر ایسا ہے پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ صورت نہیں ہوگی کہ 1 لاکھ پہ 1200 فکس نہیں کر سکتے پروفٹ، اس میں پرسنٹ میں ہوتا ہے کہ جتنا نفع ہوا 2% آپ کا، 3% آپ کا۔ اگر ایسا نہیں کیا 2% 3%، اور بینک نے 12 لاکھ سے یہ کہا تھا کہ ہم بزنس میں لگائیں گے، تب بھی یہ ناجائز ہوگا کیونکہ فکس پروفٹ دے رہا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کاروبار کا کہا ہی نہیں، اتنا پیسہ رکھوائیں اتنا پیسہ لیں، یہ بالکل قطعاً سود ہے، کیونکہ یہ جو آپ رکھواتے ہیں یہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر جب کوئی نفع لیتا ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ نفع کھینچے وہ نفع سود ہوتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی پالیسیز لینا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ میں اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں اس کے جائز طریقے ہو سکتے ہیں، کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کریں، ورنہ ہم سے سجیشن لے لیں۔ یہ جیسے اپنا گھر کی اسکیمز وغیرہ ہوتی ہیں، دیگر چیزیں، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جس میں سود دینا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان سب کی شرعی جائز صورتیں بن سکتی ہیں۔ پوری قوم کو سود میں مبتلا کرنے کے بجائے ان جائز صورتوں پر فتویٰ لے لیا جائے مستند علماء کرام سے، اور بالکل طیب اور حلال کر کے اس کو کریں، برکت بھی ہوگی، مقصد بھی حاصل ہوگا، بینکوں کو گورنمنٹ کو پیسہ بھی مل جائے گا اور لوگوں تک حلال اور طیب پہنچے گا۔ لیکن جب ہم ان کو سمجھتے ہیں تکلفات ہیں اور ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو پھر حرام، گناہ کبیرہ، سود جس کو اللہ نے مٹانے کا حکم دیا ہے، جو گھر میں آ بھی جائے تو بے برکتی ہوتی ہے، اور آخرت کا وبال تو ہے ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو سود لیتا ہے وہ بروز قیامت ایسا پاگل مخبوط الحواس پہ اٹھے گا جیسے کسی کو شیطان نے ٹچ کر کے پاگل کر دیا ہو، دماغ گھوما ہوا ہوگا خوف کی وجہ، دہشت کی وجہ سے۔ اس لیے جو آج بڑے آرام سے سود پیٹ بھر بھر کے کھا رہے ہیں انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، کل بہت ہی سخت حساب ہوگا۔ ایک بھائی نے مجھے میسج کیا کہ میں پہلے سنگر تھا، پھر یہ وہاں سے ہٹ کر کاروبار کی طرف مائل ہوئے لیکن ان کا کاروبار نہ چل سکا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ ترکی کے جو ڈرامے آتے ہیں یہاں پر اس کی ڈبنگ کے سلسلے میں مجھ سے رجوع کیا گیا ہے، تو کیا میں وائس اوور کے لیے اپنی خدمات پیش کر کے اس سے پیسہ کما سکتا ہوں یا نہیں؟ تو میں نے اس پر ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس قسم کے ڈرامے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس میں کچھ رومانٹک ڈرامے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر فتوے کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے۔ اگر میں کوئی ناول پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی رومانٹک بات لکھی ہوئی، اگر میں اپنی زبان سے اسے ادا کرتا ہوں تو یہ ادا کرنا میرے لیے گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ اگر ڈبنگ کرتے ہیں، صرف آپ جملے جو آپ کی وائس ہے اس کو استعمال کرنے، وقت دینے کا آپ پیسہ لے رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بالکل طیب اور حلال ہوگا۔ کوئی اسے کہاں استعمال کر رہا ہے اور کیسے استعمال کر رہا ہے یہ اس کا ہیڈک ہے۔ جیسے باہر کے لوگ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ جی ٹیکسی ہم چلاتے ہیں، بعض لوگ پب لے جاتے ہیں، بعض غیر مسلمین کی عبادت گاہ کی طرف جانے کا کہتے ہیں، تو کیا اگر ہم وہاں پر چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسی طریقے سے جو تعمیرات کا کام کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو ایسی عمارتیں تعمیر کرنی پڑتی ہیں کہ پتہ ہے اس کے اندر زنا ہوگا، شرابیں وغیرہ پی جائیں گی، تو تعمیرات کا کیا حکم ہوگا؟ تو فقہاء نے آج کل کے دور کے اعتبار سے یہی مسئلہ بتایا ہے کہ اگر آپ برائی میں تعاون کی نیت نہ کریں تو آپ کے لیے بالکل صحیح ہے۔ اچھا، آپ کو جو یہ ان کا جو بھائی کا تھا، ہر سین ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں خراب بات ہو، بہت سارے سین ہوتے ہیں، کبھی ہوٹل کا بھی چل رہا ہے، گھر کی بات چل رہی ہے، آفس کی بات چل رہی ہے، اور یہ بالکل مباح چیزیں ہیں، تو ان کی ڈبنگ میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کے اگر کوئی چیزیں ہیں تو آپ بالکل ڈبنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ آج کل ویسی روزگار کا اتنا مسئلہ چل رہا ہے تو ہم فتوے پر ہی عمل کریں گے۔ باقی رہا اگر تقوی پہ آپ چلنا چاہتے ہیں تو اگر فرض کر لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے جملے میں نے کہے ہیں جو غیر مناسب آپ کو لگے، تو جو آپ کو پھر آمدنی ہے اس میں سے تھوڑا بہت پیسہ آپ صدقہ کر دیجئے گا،
اور ان کو اس ڈبنگ کے اوپر آپ صرف اتنے سین یا اتنے جملوں کی ڈبنگ پر احتیاطاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیجئے گا. باقی فتوے کے لحاظ سے بالکل آپ کو اجازت ہے.